السلام علیکم، نمستے، میں ہوں ورثہ پیرزادہ، آپ کی ہوسٹ۔ ویلکم ٹو گرین چیمبر۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماحولیاتی وکیل، کلائمیٹ ایکٹیوسٹ، پرومیننٹ پرسنالٹی جن کا کام پانی، انرجی، قدرتی وسائل، اربن انفراسٹرکچر سمیت تقریباً ہر ماحولیاتی حوالے سے رہا ہے۔ ویلکم ایڈوکیٹ رافع عالم صاحب۔ تھینک یو ویری مچ جی، بلانے کا بہت بہت شکریہ، ویری ہیپی ٹو بی ہیئر۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور آج ہم جن کوشچنس کے اوپر بات کریں گے وہ ڈیفینیٹلی وکالت سے ہی کنسرن کرتے ہیں، ان لٹیگیشن سے کنسرن کرتے ہیں جو کہ ماحولیاتی حوالے سے ہیں۔ سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ اس وقت کرنٹلی آپ کن ایشوز کے اوپر کام کر رہے ہیں، کن ایریا پر آپ کا فوکس کام ہے۔ کیسز کے حوالے سے ابھی ایک کیس ہمارا چل رہا ہے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بارے میں، جو ایک لاہور کے اندر قانونی طور پہ ایک پراپرٹی ڈیولپمنٹ کا منصوبہ، نہ صرف منصوبہ بٹ قانون سازی کے ساتھ ایک منصوبہ ہے، اس کے خلاف ہم نے کیس کیا ہوا ہے، وہ لگا ہوا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ وکالت سے ہٹ کے میں کنسلٹنسی کا بھی کام کرتا ہوں، اور اس کے اندر اکثر حکومتوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے قانون سازی کا۔ تو اس سال میں میں نے مہینے گزارے ہیں سندھ کے اندر اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ۔ میں ایک ٹیم کا حصہ ہوں جہاں ہم سندھ کے پانی کے قانون کو 21ویں صدی میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ دو کام ہیں اس وقت فار ایگزامپل کر رہے ہیں۔ گریٹ۔ اور ہم یہ بھی ویورز کو بتانا چاہیں گے کہ فرسٹ ایک کلائمیٹ مارچ ہوا تھا 2019 میں غالباً سپتمبر، اس میں آپ کا ایک بہترین کام تھا۔ آپ نے کراچی سمیت 33 شہروں کا ایک گروپ بنایا تھا، واٹس ایپ گروپ جو نیشنل لیول پر تھا، جس میں پورا ہفتہ آپ نے کلائمیٹ ویک سیلیبریٹ کیا تھا۔ یہ بھی ایک زبردست کام ہے۔ دیکھیں، میں نے نہیں کیا تھا، ہم تھے اور ہم میں شامل تھے۔ ایکچولی کلائمیٹ مارچ 2019 کا جو کلائمیٹ مارچ تھا، یہ چند مہینے یہ سپٹمبر 2019 میں ہم نے کیا تھا، اور چند مہینے پہلے لاہور کے اندر کراچی اور لاہور کے ایکٹیوسٹ بیٹھے تھے، اور ہم ہوائی آلودگی کے بارے میں ایک مہم چلانا چاہ رہے تھے، اور ہمیں معلوم تھا کہ یہ کلائمیٹ ویک سپٹمبر میں ہوگا۔ تو کلائمیٹ مارچ کی تیاری جو تھی وہ ایکچولی ایئر پولوشن کی ایک کیمپین تھی، وہ بعد میں کلائمیٹ کی کیمپین بن گئی۔ اینڈ میں یہ بھی کہوں کہ اس وقت 2019 میں اس سے ایک سال پہلے عورت مارچ شروع ہوا تھا، اور عورت مارچ کی جو کوآرڈینیشن تھی ایز این ایکٹیوسٹ، میری نظر میں ایسی چیز میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی جو آرگنائزیشن انہوں نے کی تھی، جس طرح کی آرگنائزیشن انہوں نے کی تھی، اور اس کو ہم نے فالو کیا تھا واٹس ایپ گروپس بنا کے، نیٹ ورکنگ کر کے۔ سو وی فالوڈ دا ماڈل آف عورت مارچ ان کمیونیکیشن، مگر ہمارا مقصد مختلف تھا۔ عورت مارچ کا مقصد صرف عورت مارچ ہونا ہے، اٹس سکسیزفل جسٹ بائی بینگ اٹ سیلف، مگر کلائمیٹ اسٹرائک جو تھا، ہم کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور میں ڈھیر سارے لوگ جو ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کے گئے، اور آئی لک بیک ایٹ اٹ، کوآرڈینیشن اچھی تھی، آرگنائزیشن اچھی تھی، لوگ بہت زیادہ آئے تھے، مگر اس کا نتیجہ کوئی نہیں تھا انفارچونیٹلی۔ That was the problem with that۔ اگر دوبارہ سے اگر ہم کرتے تو I would tweak it کہ جی کوئی پرپوزلز لے کر جائیں، اتنی اگر سپورٹ ہے تو پھر کسی منسٹر کے پاس جا کر بات کریں، اس طرح کی چیز، مگر وہ ہم نے نہیں کیا۔ بالکل، لیکن ڈیفینیٹلی کلائمیٹ مارچ ہونا بھی اٹ سیلف ایک سکسیس ہے کہ وہ بات چیت شروع ہو گئی ماحولیات کے حوالے سے، ایشوز کے حوالے سے۔ میں خود کیا کہتے ہیں حیران تھا کہ اتنی رسپانس تھی، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ عام طور پہ جب سول سوسائٹی کے لوگ کچھ چیز کرتے ہیں تو ہمارے ہاں، میں چونکہ لاہور سے ہوں، تو وہ لبرٹی مارکیٹ میں 20-25 لوگ پلیکٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مگر لاہور میں کوئی 5000 لوگ آئے تھے۔ It was huge۔ کراچی میں بھی ہزاروں لوگ آئے تھے، اسلام آباد میں بھی 3000 لوگ نکلے تھے۔ It was quite remarkable۔ بالکل، اسی حوالے سے میں جاننا چاہوں گی کہ ایئر کوالٹی آپ نے مینشن کیا ابھی کہ اس کے اوپر بھی آپ نے سوچا کہ اس پر کام کیا جا سکے، تو وہ کون سا واقعہ تھا یا کون سی چیزیں تھیں جس نے آپ کو اس پر سینسٹائز کیا کہ ایئر کوالٹی کے حوالے سے کام کیا جائے؟ ویسے تو چونکہ میں ماحولیاتی وکالت جو ہے پچھلے 15 سال سے کرتا آ رہا ہوں، تو ایئر پولوشن کا تھوڑا سا پتہ تھا، لیکن 2015-16 میں شازیہ رفیع ایک ہیں، یہ ایئر کوالٹی ایشیا ان کا ایک ادارہ ہے، اور وہ کام کر رہی تھیں ٹرانس باؤنڈری ایئر پولوشن پہ، اور انہوں نے یہ ملیشیا، سنگاپور کے جو ملک ہیں آسیان کے، ان کے ساتھ، اور انڈیا پاکستان کو چنا ہوا تھا ٹو ڈو ٹرانس باؤنڈری ایئر پولوشن۔ اینڈ شازیہ کے ساتھ میں نے کام شروع کیا تھا انڈیا اور پاکستان کی ہوائی آلودگی کے حوالے سے، مگر ان کا کام تھا کہ
ہم MNAs سینیٹرز سے جا کے بات کریں. اٹ واز ریلیٹیولی ہائی لیول. پھر 2016 میں لاہور میں آپ سمجھ لیں ایک اسموگ کا ایونٹ ہوا تھا. اسموگ ایک قسم کی ہوائی آلودگی ہے. ہوائی آلودگی پورے سال چلتی ہے, اسموگ آپ کو نظر آتی ہے. سو اٹس جسٹ اے ڈفرنٹ ٹائپ آف ایئر پولوشن. 16 میں لاہور کے اندر چند دنوں کے لیے ایک اسموگ کا ایونٹ تھا. وہاں ہم سارے حیران ہوئے کہ یہ ایک چیز ہو رہی ہے. 2017 میں کراچی کے عابد عمر ہیں جنہوں نے پاکستان ایئر کوالٹی انیشیٹو شروع کیا ہے. انہوں نے لاہور کے اندر ایک آپ سمجھے پرائیویٹ ایئر کوالٹی مانیٹر منگوا کے لگوایا ہوا تھا. اور یہ مانیٹرز جو تھے آپ کنیکٹ کر کے وہ انٹرنیٹ پہ ڈیٹا بتا دیتے ہیں, ٹویٹ کر دیتی ہے نا چیز. تو اس سے پھر انفارمیشن ملنی شروع ہو گئی. عابد کے ساتھ میرا رابطہ تھا, تو لاہور کا جو دوسرا ایئر کوالٹی مانیٹر تھا وہ میرے گھر کے اندر لگا ہوا تھا. اینڈ اس کی وجہ سے 2017 میں جو دوبارہ ایئر پولوشن کا مسئلہ ہوا تو لاہور ہائی کورٹ میں ولید اقبال صاحب ہیں جو کہ PTI کے سینیٹر ہیں, انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی حکومت پنجاب کے خلاف ہوائی آلودگی کے حوالے سے 2017 میں. اور وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو کہ اس وقت چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ, ان کے سامنے لگا تھا. اور اس عدالت میں وہ اپنا مانیٹر لے کر گیا تھا اور جج صاحب کو دکھایا تھا کہ یہ PM 2.5 اتنا ہے. تو وہ مانیٹر بڑا مشہور ہوا, مگر اس کی وجہ سے خبریں شروع ہو گئیں. یہ 2 مانیٹر لاہور کے جو تھے دے اسٹارٹڈ گیونگ انفارمیشن کہ لاہور کی جو ایئر کوالٹی ہے وہ تو دنیا کی گندی ترین ہے. اور اٹ واز دا فرسٹ ٹائم دس انفارمیشن واز اویلیبل. تو رپورٹنگ شروع ہو گئی, اخباروں میں آنا شروع ہو گیا, نہ صرف پاکستانی اخبار مگر بین الاقوامی اخبار. گارڈین میں آیا تھا, نیو یارک ٹائمز میں آیا تھا, AFP نے اس پہ لکھا تھا. اینڈ دیٹس ریئلی وین یہ ایئر پولوشن کی جو مہم ہے لاہور کے اندر وہاں سے شروع ہوئی تھی. اور اب عابد کا اور پاکستان ایئر کوالٹی اب تو ادارہ بن گیا ہے اور اس میں لوگ شامل ہو گئے, اور درجنوں کے حساب سے اب لاہور کے اندر پرائیویٹ مانیٹرز لگے ہوئے ہیں. پورے پاکستان کے اندر ڈزنز اینڈ ڈزنز آف مانیٹرز, پشاور کے اندر, لاہور کے اندر, فیصل آباد میں, کراچی کے اندر اور دیگر شہروں کے اندر یہ مانیٹرز لگے ہوئے ہیں, اور اس سے اویئرنیس بہت زیادہ بڑھی ہے. ابھی ہماری بات اسموگ کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ آپ نے بتایا کہ اتنی زیادہ چیزیں ہوئیں, انٹرنیشنل ریکگنائز ہوا کہ یہ سارا مطلب ہو رہا ہے مسئلہ, اور جو مانیٹرنگ تھی اس کے ریزلٹس بھی باہر چلے گئے. اسی اسموگ کے لیٹیگیشن کے حوالے سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے جو اسٹارٹ کیا تھا, رخ کیا تھا عدالت کا, تو اس سے کیا نتیجہ نکلا, کیا اچیومنٹ ہوئی, کیا کتنی پروگریس ہے, وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. کیا کوئی آپ کو ریلیف ملا یا کچھ ڈائریکٹ؟ مختصر سی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کا کام ہوا کو صاف کرنا نہیں ہے, نہ پانی کو صاف کرنا ہے. عدالتوں کا کام کچھ اور ہوتا ہے. ہم یہاں امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ عدالت جو ہے ہمارے پانی کو صاف کر دے گی. اٹس ناٹ دا جاب آف اے کورٹ ٹو ڈو. اور یہ بھی لیسن کیا کہتے ہیں, یہ سبق جو ہے سیکھا گیا ہے ہار کے. ہم نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دائر کی تھی جو ایئر پولوشن نہیں, مگر چونکہ ہوائی آلودگی میں سب سے بڑا آپ سمجھ لیں حصہ جو ہے وہ ہے ہماری گاڑیوں سے جو دھواں نکلتا ہے اس کا, جو ڈیزل ٹرکس چلتی ہیں, گاڑیاں چلتی ہیں پیٹرول پہ, موٹر سائیکلز, یہ ساری چیزیں. اور یہ اس لیے کہ پاکستان میں جو پیٹرول ملتا ہے وہ دنیا کا گندا ترین ہے, سم آف دا ورسٹ ان دا ورلڈ. دنیا یورو 4, 5, 6 تک پہنچ گئی ہے, ہم یورو 2 تک ہی تقریباً پہنچے ہوئے. تو وہ ہم نے ایک کیس کیا تھا کہ پاکستان میں جو آئل ریفائنریز ہیں انہوں نے تو 2006 سے ایک فی کلیکٹ کرنا شروع کر دیا تھا, جس پہ انہوں نے اپنی ریفائنریز کو تبدیل کر کے اپ گریڈ کر کے بہتر پیٹرول فراہم کرنا تھا. تو 15-16 سال گزر گئے تھے, وہ پیسے پتہ نہیں کہاں تھے, تو ہم نے اس پہ کیس کیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس چل رہا تھا پانی کی آلودگی کے حوالے سے, لاہور میں پانی کی آلودگی کے حوالے سے جسٹس شاہد کریم کے سامنے. اٹس کالڈ دا ہارون فاروق ورسز پروونس آف پنجاب کیس, ہارون فاروق. تو اس کیس کے اندر جج صاحب نے, چونکہ ہماری ماحولیاتی جو آپ سمجھ لیں لٹیگیشن یا کیس ماحولیاتی جورسپروڈنس ہے, اس کے اندر پاکستان میں چند خصوصی ایسی چیزیں ہیں جہاں آپ کو دنیا میں اور چیزیں ایسی نہیں ملتی. سم تھنگ کالڈ رولنگ مینڈیمس. تو جج صاحب نے ایک پانی آلودگی کیس کو سنتے سنتے اس کو ماحول کا کیس بنا دیا, اور پھر ہر ہفتے ہر ہفتے بیٹھ کے سنتے
جو بھی انوائرمنٹ کے ایشوز تھے لاہور اور پنجاب کے, ان کو ایڈریس کرنا شروع کر دیا. 2018 میں ہارون فاروق فائل ہوا تھا, ابھی تک چل رہا ہے. اینڈ اگین جج صاحب نے کام تو بہت کیا ہے, مگر اسموگ جو ہے وہ لاہور کے اندر پھر بھی ہے, ہوائی آلودگی پھر بھی ہے. سو اٹ شوز کہ عدالتوں کی لمٹس ہیں ان کام میں, اینڈ سو یو ہیو ٹو اپنی امیدوں کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑتا ہے. عدالتوں سے ہوائی آلودگی کے حوالے سے کچھ نہیں ہوا. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پچھلے سال سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا ہوائی آلودگی کے حوالے سے. یہ اسٹون کرشنگ ایک ہوتی ہے چیز جہاں پہاڑوں میں لٹرلی بامبس لگا کر پتھر توڑتے ہیں اور پتھر سے بجری بنتی ہے, تو اس سے مٹی دھواں کافی اٹھتا ہے, اس سے ہوائی آلودگی بڑھتی ہے. KPK کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جن کے گاؤں کے قریب یہ اسٹون کرشنگ کا کام چل رہا تھا, تو وہ متاثر ہوئے تھے. انہوں نے کیس ہائی کورٹ میں کیا, وہ چلتا چلتا سپریم کورٹ چلا گیا. اور سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹس میں بھی اکثر جو ماحولیاتی کیس ہوتے ہیں وہ بڑے ٹیکنیکل نیچر کے کیسز ہوتے ہیں, اور جو ججز بیٹھے ہوتے ہیں وہ عام طور پہ اس طرح کے ماحول کے حوالے سے ٹیکنیکل ایکسپرٹس نہیں ہوتے. تو اگین جو ہماری ماحولیاتی جورسپروڈنس ہے اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہماری عدالتوں نے کمیشنز بنانا شروع کر دی ہیں ماحول کے کیسز کے اندر. تو ایک اگر کوئی مشکل سا کیس آ جائے, جیسے یہ بجری کا کیس, اسٹون کرشنگ کا کیس آ گیا تھا, تو سپریم کورٹ نے ایک کمیشن مقرر کر دی 5-6 لوگوں کی, جس میں سرکار کی بھی لوگ تھے, ایکسپرٹس بھی تھے, WWF کا CEO تھا, اور چیئرمین جو تھے وہ پاکستانی ماحولیاتی قوانین کے آپ سمجھ لیں گرینڈ فادر ہیں, ڈاکٹر پرویز حسن, وہ کمیشن کا حصہ تھے. اور انہوں نے پھر سال ڈیڑھ کے جائزے کے بعد ایک رپورٹ بنائی کہ KPK کے اندر اسٹون کرشنگ کا جو کام ہے, پوری انڈسٹری جو ہے اس میں یہ چیزیں آپ بہتر اگر کریں گے تو ہوائی آلودگی بہتر ہوگی. اور کمیشن کی رپورٹ پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, اور وہاں انہوں نے ایک بڑی لمبی ججمنٹ لکھی ہوائی آلودگی اور ہیومن رائٹس اور انوائرمنٹ رائٹس کے حوالے سے, اور وہاں تشریح دی کہ یہ ماحولیاتی آلودگی یہ ہوتی ہے, ہوائی آلودگی یہ ہوتی ہے, آپ کے بنیادی حقوق یہ ہیں. دیٹ واز اے گڈ ججمنٹ, ٹھیک ہے جی. اور ساتھ ساتھ میں جو ریکمنڈیشنز ہیں کمیشن کی جو کہ ٹیکنیکل نیچر کی تھی, ان کو پھر امپلیمنٹ کروا دیا, اور ہوپ فلی KPK کے اندر اگر وہ کمیشن کی رپورٹ امپلیمنٹ ہو تو بہتری آئے گی ہوائی آلودگی میں. مطلب یہ عدالت کا ایک بہترین کام تھا جو انہوں نے کیا تھا. لیکن یہ کام ویسے ٹریبیونل میں جاتا ہے, ٹریبیونل کے کیسز ہیں ماحولیات کی, جو آپ کے صوبائی ماحولیاتی ٹرائیبیونلز ہیں وہ کیسز سنتے ہیں 2 قسم کے. ایک تو ڈائریکٹ کمپلینٹس جو کہ EPA پولوٹرز کے خلاف فائل کر سکتی ہیں, یا پرائیویٹ کمپلینٹس جہاں شہری جو ہے وہ کسی کے خلاف کیس فائل کر سکتا ہے, وہ کمپلینٹس ہوتی ہیں, وہ ایک قسم کے کیس ہوتے ہیں. اور دوسرا, اگر کوئی شخص انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کے کسی بھی آرڈر کے خلاف یا کسی آرڈر ان کو آرڈر پسند نہ آئے تو وہ ٹرائیبیونل میں اپیل کر سکتے ہیں. تو ٹرائیبیونلز جو ہیں صوبائی ٹرائیبیونلز وہ یا تو کمپلینٹ سنتی ہیں یا اپیل سنتی ہیں, دیٹس آل دے ڈو. اور کمپلینٹس جو سنتی ہیں ٹرائیبیونلز, کمپلینٹس کا جو پروسیجر ہے وہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے تحت چلتا ہے, اور یہ عدالتیں جو ٹرائیبیونلز جو ہیں جب کمپلینٹ سنتی ہیں وہ سیشن کورٹ بن جاتی ہیں انڈر دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر. اور میکسیمم پینلٹی سیشن کورٹ جو ہے وہ فائن دے سکتی ہے, دیٹس اٹ. ہمارے قانون کے اندر جو کمپلینٹس کے کیسز ہوتے ہیں اس کا نتیجہ صرف فائن ہوتا ہے. اینڈ آلدو ریسنٹلی چند مہینے پہلے اسلام آباد کے ٹرائیبیونل نے ایک فیصلہ دیا تھا جہاں انہوں نے چند کروڑ روپے کا فائن لگایا تھا ایک پراپرٹی ڈیولپر کے خلاف. لیکن اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ کے اندر سب سے بھاری جو فائن تھا وہ 30 لاکھ روپے کا تھا. سو جو فائنز بھی ہوتے ہیں نا, دوز آر ویری نامنل. اور دوسری جو اپیلز ہوتی ہیں, اپیل کے خلاف آپ جو اپیل ٹرائیبیونل سنتا ہے وہاں وہ ٹرائیبیونل ایز اے سول کورٹ کام کرتا ہے انڈر دا کوڈ آف سول پروسیجر, جہاں اسٹے آرڈرز دیے جا سکتے ہیں اور مختلف قسم کی ریمیڈیز مل سکتی ہیں. سو ٹرائیبیونلز کا رول بڑا لمیٹیڈ ہوتا ہے. وہ صرف جو کمپلینٹ سنتی ہیں وہ کانٹروینشنس کی سنتی ہیں. تو اکثر جب ہم لیٹیگیشن کرتے ہیں ہم انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی یا انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی پہ نہیں چلتے, ہم فنڈامنٹل رائٹس کو انووک کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ماحولیاتی حق ہے, یہ ہمارا بنیادی انسانی حق ہے, اور اس کی بنیاد پہ ہم ہائی کورٹ جا سکتے ہیں. سو وہ اسٹریٹجی ہوتی ہے ایکٹیوسٹ لائر کی کہ آپ نے نتیجہ کون سا نکالنا ہے اینڈ واٹس دا بیسٹ پلیس ٹو گو فار اٹ. تو یہ ہمارے پاس 2 آپشنز ہوتی ہیں, یا تو ٹرائیبیونل میں بہت لمیٹڈ کام ہوتا ہے. لیکن صحیح
بالکل، بہت ہی یہ انفارمیٹیو آپ نے بات کی، اس سے ہم مزید اس کو بہتر بھی کر سکتے ہیں. ایک چیز جو آپ نے بتایا کہ پانی کے اوپر بھی آپ کا کافی ایکسپرٹیز ہیں، تو میرے ذہن میں سوال آیا تھا، ابھی سندھو دریا کے اوپر جو کینالز بنانے کی بات چل رہی تھی اور جو ڈیمز کی بات چل رہی ہے کہ ڈیمز بنانے چاہیے، تو یہ کتنا خطرناک ہے لوگوں کے لیے، زمین کے لیے اور نیچرل ریسورس پانی کے لیے؟ چلیے، بہت بھاری سوال ہے لیکن میں ڈیمز پہ ذرا شروع کرتا ہوں. جی. 2018 میں آپ کو یاد ہوگا اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے اٹھ کے کہا کہ پاکستان میں 2025 تک واٹر اسکیرسٹی ہو جائے گی. وہ ایک میٹرک ہے کہ پاکستان بنتے وقت ہر شخص کے پاس 500 کیوبک میٹر پانی ہر سال موجود تھا ان کے لیے، اور چونکہ ہماری آبادی اتنی بڑھ گئی ہے وہ فگر جو ہے 5000 کیوبک میٹرز پر پرسن پر ایئر سے 1000 سے کم آ گیا اور واٹر اسکیئرس ہو جائیں گے 2025 تک. تو ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ واٹر اسکیئرسٹی ہوگی 2025 میں، اور اس لیے ہمیں ڈیم بنانا چاہیے، اور اس کی بنیاد پہ وہ ڈائمر بادشاہ ڈیم فنڈ بھی بنا تھا، سارا کچھ ہوا. 2025 اس سال میں پاکستان میں ایک فلڈ آیا تاریخی. پانی کی کمی تو کوئی نہیں ہے، فلڈ آیا ہے، اور ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم نے اٹھ کے کہا کہ اس فلڈ کی وجہ سے ہمیں ڈیم بنانا چاہیے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ دونوں صورتحال کے اندر انہوں نے ڈیم تو یہ چونکہ میں سمجھتا ہوں ڈیم بنانے والے جو ہیں بڑے چلاک ہوتے ہیں، وہ اپنی پروپیگنڈا یا اپنی وہ منورنگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے ڈیم بنانا کیوں؟ آپ کو پانی چاہیے، ٹھیک ہے، پانی روکنے اور رکھنے کے لیے ڈیمز ایک طریقہ ہے، اور بھی مختلف طریقے، اور اگر آپ نے ڈیم بنانا ہے بنائیں، مگر چونکہ پانی ایک صوبائی موضوع ہے، جو ہمارے پانی کے اثاثے ہیں وہ صوبوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر ایک صوبہ پانی یا سندھو پہ کوئی بڑا انفراسٹرکچر پروجیکٹ کرے گا جس سے دوسرے صوبوں متاثر ہوں گے، صوبوں میں آپس میں بات کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے ٹو بی ایبل ٹو نیگوشیٹ سم تھنگ آؤٹ آف دس. اور ہمارے آئین کے اندر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹس ایک آئینی ادارہ ہے، اس میں پرائم منسٹر، چیف منسٹرز اور 3 اور دیگر ممبرز ہوتے ہیں جو کہ وفاقی حکومت اپوائنٹ کرتی ہیں. تو یہ 7-8 لوگوں کا ایک کاؤنسل ہے جن کے 2-3 کام ہی ہیں. ایک تو وہ مختلف قسم کی پالیسیز بناتے ہیں وفاق کے حوالے سے، اور پھر وہ پانی کے مسئلوں، جو صوبائی پانی کے مسئلے ہیں ان کو سنتے ہیں، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ. تو اگر سندھو پہ پنجاب نے ڈیم بنانا ہے اور سندھ کو مسئلہ ہے اس ڈیم کے خلاف، تو ان کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جانا پڑے گا. لیکن اس موجودہ آئین کے تحت آج تک کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے کوئی فیصلہ کبھی نہیں دیا صوبوں کے پانی کے مسئلوں کے حوالے سے. یس 1977 میں سندھ نے ایک کمپلینٹ فائل کی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے پاس ایک گنجائش ہے کہ وہ ایک کمیشن بنا سکتے ہیں، اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے ایک کمیشن بنائی جس میں چیف جسٹس آف پاکستان اور 4 صوبوں کے چیف جسٹسز شامل تھے. اس کال دا چیف جسٹسز کمیشن، اور ان کو چند مہینے دیے گئے تھے اپنی رپورٹ بنانے میں. لیکن رپورٹ بنتے بنتے مارشل لا 1977 کا آ گیا، کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہو گیا اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ختم ہو گئی. تو وہ کمپلینٹ کبھی سنی نہیں گئی. پھر 2018 میں بھی سندھ نے ایک کمپلینٹ فائل کی تھی، وہاں بھی اٹارنی جنرل آف پاکستان کو کمیشن مقرر کر دیا تھا، لیکن اٹارنی جنرل آف پاکستان نے آج تک اس کمپلینٹ پہ کوئی رپورٹ نہیں فائل کی. اور پھر اس سال یہ کنالز بننے پہ سندھ نے دوبارہ ایک کمپلینٹ فائل کی تھی جہاں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سے فیصلہ نہیں دیا. انہوں نے کہا یہ جو مسئلہ ہے یہ ہم کنسنسس سے طے کریں گے کسی اور وقت. تو جو صوبوں میں آپس میں بات کرنے کا طریقہ جو ہے ابھی تک ہم نے طے نہیں کیا پانی کے حوالے سے، اور یہ میں سمجھتا ہے خامی ہے، بیکاز وی شوڈ بی ایبل ٹو اسپیک اباؤٹ واٹر وتھ ون انادر ان اے ریشنل وے. ہم کیا کہتے ہیں آرام سے پانی کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. سندھ میں لوگ سپر ہائی وے پہ آ کر ٹریفک روک دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں. وہ کوٹری سے نیچے جا کر کیا کہتے ہیں سندھو دریا کی ریت میں کھڑے ہو کے اپنا خون جو ہے وہ مٹی کے اندر دباتے ہیں بیکاز دے آر سو پیشنیٹ اباؤٹ دیئر ریور. مگر یہ جو جذبات ہیں یہ مسئلے حل کرنے کا طریقہ نہیں ہے. مسئلے حل کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ بیٹھیں اور آپ نیگوشیٹ کریں اور آپس میں بات کریں صحیح طریقے سے، اور وہ ہمیں آتا نہیں. لیکن سوال یہ بھی ہے کہ بیٹھیں کن کے ساتھ، مطلب کون مسئلے حل کریں گے؟ ہمارے نمائندے.
جو ہمارا سسٹم ہے اس کے تحت ہمارے نمائندے ہی کریں گے نا. مگر یہاں ہمارے سسٹم میں مداخلت بہت ہوتی ہے, آپ کو نمائندے نہیں ملتے. پانی کے حوالے سے آپ کو زیادہ تر انجینئرز ملیں گے یا فارمرز ملیں گے, اور یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں. جو انجینئرز ہیں, اریگیشن کے انجینئرز بڑے اچھے افسر ہیں, مگر دے آر ناٹ دا پیپل آف سندھ. ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے اریگیشن انفراسٹرکچر کے حوالے سے, لیکن ان کی کوئی بڑی سوچ نہیں ہے پانی کی. اور پھر آپ فارمرز کو شامل کر دیتے ہیں, فارمرز کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں پانی چاہیے, دے ڈونٹ تھنک اباؤٹ واٹر ان ڈفرنٹ ویز. تو نمائندوں کا کام یہ ہے. اور میں ایک چیز کہوں کہ آپ کے ادھر اس وقت سندھ کے جو اریگیشن کے منسٹر ہیں جام شورو صاحب, ان کو اپنا موضوع پتہ ہے, یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں. ان کی میں نے ابھی ایک تقریر سنی تھی, حصار فاؤنڈیشن کی کانفرنس ہوئی ہے پانی پہ پچھلے ہفتے, اور یوٹیوب پہ ان کی ویڈیو ہے, اٹس اے 15 منٹ ویڈیو. وہ پوری تاریخ بتاتے ہیں سندھ کے اندر اریگیشن انفراسٹرکچر کہاں سے آیا, کس نے لگایا, کس کا فائدہ ہوا, کس کو نقصان ہوا. ہی نیو اٹ آل. اٹ واز کوائٹ ریمارکیبل. صحیح بالکل. ابھی آخری سوال میں آپ سے کروں گی کیونکہ ہماری بہت زیادہ گفتگو ہو گئی ہے ان ساری چیزوں کے حوالے سے. فضائی آلودگی کا جو مسئلہ ہے وہ صرف لاہور کا نہیں, وہ کراچی کا بھی مسئلہ ہے, اور مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ کراچی میں بھی اسموک کا اتنا زیادہ ایشو ہو. لیکن آپ نے اس کے اوپر ظاہر لٹیگیشن میں بھی گئے ہیں, آپ کی تحقیق بھی ہے, تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کراچی کتنا اس حوالے سے تباہ ہو سکتا ہے اور ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے اسموگ جو ہے وہ ایک قسم کی ہوائی آلودگی ہوتی ہے. جی آپ کو ٹیمپریچر انورژن ہونا پڑتا ہے, یہ میٹرولوجیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں, تو آپ کو ایک اسموگ ملتی ہے. مگر ہیز بھی ہے. ویسے تو عام طور پہ عام شخص جو ہے اس کو ہوائی آلودگی نظر نہیں آتی, اٹس انویزیبل. ہمیں صرف لاہور کے اندر جب ٹھنڈ تھوڑی سی پڑتی ہے تو وہ مالیکیولز جو ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے قریب آ جاتے ہیں, تو دھواں جو ہے آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تھوڑا سا. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ باقی سال ہوا صاف ہے. پورے سال پورے پاکستان کے اندر ہوائی آلودگی ہے. اٹس ناٹ جسٹ لاہور کراچی. جہاں آپ مانیٹر لگاتے ہیں, چاہے گجرانوالہ میں لگائیں, جب پشاور میں ہم نے مانیٹر لگائے تو پشاور 3rd موسٹ پولوٹیڈ سٹی نکل آیا, ٹھیک ہے, پھر مانیٹر بند کرنے پڑتے ہیں. تو کراچی میں بھی عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سمندر کی ہوا جو ہے اس سے جو ہوائی آلودگی یہ تھوڑی اسکیٹر ہو جاتی ہے. اٹس ناٹ کریکٹ. کراچی میں ہوائی آلودگی ہے چونکہ صنعت اتنی زیادہ ہے, لوگ اتنے زیادہ ہیں, گاڑیاں اتنی زیادہ ہیں. کراچی شہر کے اندر ٹینکر چلتے ہیں, بڑے بڑے ٹرک چلتے ہیں, اور ان کا دھواں چلتا ہے. تو یہ پولوشن تو ہے, آپ کو شاید نظر نہ آئے, مگر یہاں مانیٹر لگے ہوئے ہیں اینڈ اٹس ویری بیڈ. پاکستان ایئر کوالٹی انیشیٹو نے اب کراچی پہ ایک اپنی رپورٹ بنائی ہوئی ہے جو کہ سورس اپورشنمنٹ رپورٹ بتاتے ہیں. ہوائی آلودگی تو ہمیں پتہ ہے, لیکن ہوائی آلودگی سمجھنے کے لیے آلودگی کو اینالائز کر کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آلودگی کہاں سے آ رہی ہے. گاڑیوں سے آ رہی ہے, صنعتی آلودگی ہے, بجلی جو ڈیزل جنریٹر ہیں ان کی وجہ سے ہے, یہ آپ کا جو کراچی سے اوپر جو پہاڑ ہیں, کیرتھر رینج ہے, کیرتھر رینج, وہاں اسٹون کوارینگ ہوتی ہے سیمنٹ پلانٹس کی, وہی بام سے وہ پتھر توڑتے ہیں, تو اس کی مٹی بھی آتی ہے. سو کراچی کے جو پولوشن کی وجہ جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے پاکستان ایئر کوالٹی نے ایک اسٹڈی کی ہوئی اور بتایا ہوا ہے کہ جی یہاں سے آلودگی آتی ہے. اور ان طرح کی رپورٹس پہ پھر آپ اپنی پالیسی بنا سکتے ہیں. یو کانٹ جسٹ سے ایئر پولوشن ہے, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایئر پولوشن کہاں سے رہی ہے, پھر آپ ان ایریاز میں جا کے فوکس کرتے ہیں. اور اگر ہمیں پتہ ہے, فرض کریں کہ پٹرول گندا ہے تو پٹرول صاف کرنے کے لیے ریفائنریز کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا. وہ ایک وفاقی مسئلہ ہے. 5 ہماری ریفائنریز ہیں, $1 ارب کی اپ گریڈ کاسٹ ہے فار ایچ ریفائنری. پھر اگر آپ نے یہ بجلی کی پیداوار, ہم فرنس آئل سے اور کوئلے سے بجلی بناتے ہیں, اس سے ہوائی آلودگی پیدا ہوتی ہے. تو اس کو کم کرنے کے لیے آپ کو رینیویبل سولر یا ہوا کی طرف آنا پڑے گا, انرجی ایفیشنسی لانی پڑے گی. پھر اگر آپ انڈسٹریل پولوشن کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ کراچی میں انڈسٹریل پولوشن اتنی ہے, تو پھر انڈسٹری کو پولوشن کنٹرول ڈیوائسز, الیکٹروسٹیٹک پریسیپیٹیٹرز, اسپرنکلرز, اس طرح کی چیزیں لگانی پڑیں گی جو کہ مہنگی پڑتی ہیں. پھر آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ میں انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. کیرتھر رینج کے اندر جو پہاڑوں کی کوارینگ ہوتی ہے اس پہ ماڈرن ٹیکنیک سے آپ کو چیزیں کرنی پڑیں گی. اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ نہ سستی ہیں اور نہ یہ 2-4 راتوں کے اندر ٹھیک ہو سکتی. ان میں 5, 10, 15 سال لگیں گے, اربوں ڈالر لگیں گے. اور جب تک کہ سول سوسائٹی کے پاس ایک سوچ نہ ہو کہ ہمیں اپنے مستقبل میں صاف ہوا چاہیے, جب تک سول سوسائٹی صاف ہوا مانگے گی نہیں, ان کو ملے گی نہیں.
میں ایک چیز کہتا ہوں, پاکستان میں عوام جب مانگتی ہے چیز, اگر آپ کو اسکول چاہیے آپ کو اسکول مل جاتا ہے, آپ کو گاؤں سے اگر آپ کو سڑک چاہیے شہر تک آپ کو سڑک مل جائے گی. پوچھنا پڑتا ہے نا, ہسپتال چاہیے, کلینک, ڈسپینسری, پوچھیں گے تو آپ کا منسٹر یا جو نمائندہ ہے بنا دے گا. لیکن 2023 کے جو الیکشن 24 کے جو الیکشن ہوئے تھے پنجاب کے اندر, فرض کریں اس میں ہوائی آلودگی کا کوئی ذکر تھا؟ 10 سال سے ہوائی آلودگی لاہور کے اندر. 2023-24 کی جو سردیاں تھیں جنوری میں 500 بچہ پنجاب کے اندر نمونیا کا شکار ہو کے مرے تھے, 500 سے زیادہ بچے. تو آئی واز سرپرائزڈ کہ پچھلے الیکشن کے اندر کسی نے ہوائی آلودگی کی بات نہیں کی. ہماری سیاست کہیں اور پہنچی ہوئی ہے, اور چیزیں چل رہی ہیں ادھر. آج کا اخبار کھولیں, کبھی کوئی توشہ خانہ پہ کیس چل رہا ہوتا ہے, یا کوئی گرفتار ہو گیا ہے, منسٹر کے خلاف کوئی کیس کر رہے ہیں. ہماری عوام مانگ نہیں رہی. So we have to ask for it and then we get it. We need to have a civil society voice that's longer and more sustainable than the 5-year election cycle. Because یہ جو کام ہے ہوائی آلودگی کو ٹھیک کرنے کا, یہ مہنگا ہے اور اس میں دیر لگے گی, اور اس میں آپ کو سیاسی قوت اور سوچ کی ضرورت ہوگی. بالکل درست کہا آپ نے, اور یہ ہم سب مل کر ہی کریں گے. سارے شہروں کو مل کر یہ کام کرنا پڑے گا. یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے, ہمیں خود پوچھنا پڑے گا, کہنا پڑے گا, ہمیں خود اپنی عادتیں چینج کرنی پڑیں گی. ہاں عدالتوں کا اس میں اسسٹنس تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ ان کا کام نہیں ہے ہوا صاف کرنا, یہ ہمارا کام ہے پوچھنا. صحیح, تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت ہی انفارمیٹیو چیزیں ڈسکس کی ہمارے ساتھ. کوئی لاسٹ چیز جو آپ ویورز کو بتانا چاہیں گے ماحولیات کے حوالے سے, کوئی کامنٹس ہوں تو وہ آپ ضرور کہیں, ورنہ پھر ہم تھینک یو سو مچ. بس لوگ لگے رہو, ڈونٹ گیو اپ, اور بلانے کا بہت بہت شکریہ, اور اس سیریز میں بیسٹ آف لک. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.